ناظرین آداب، میں ڈاکٹر نسیم بزم اردو کی اس محفل میں دوردرشن کی جانب سے آپ سب کا تہ دل سے استقبال کرتی ہوں۔ انسان کا دماغ علم کا خزانہ ہے۔ یہ علم ہی کے طفیل ہے کہ انسان ایک بھرپور اور ترقی یافتہ زندگی گزارنے کا حقدار بنا ہے۔ ایک لازوال دولت ہے اور اس دولت کو تقسیم کرنے کا کام ایک ماہر تعلیم بخوبی کر سکتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں کرناٹک کے جانے مانے ماہر تعلیم، ادیب اور استاد ڈاکٹر انیس صدیقی صاحب موجود ہیں۔ آپ شہر گلبرگہ سے وابستہ ہیں اور نیشنل پی یو کالج میں بحیثیت لیکچرر اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ حال ہی میں آپ کو بیسٹ لیکچرر ایوارڈ اور کرناٹکا راجوتسو ایوارڈ حکومت کرناٹک کی جانب سے دیا گیا۔ یہ ہم سب کے لیے باعث افتخار اور مسرت کی بات ہے۔ یہ ہندوستان کی عظیم المرتب شخصیتوں میں سے ایک ہیں۔ بقول اعظم شاہد انیس صدیقی گلبرگہ کی ادبی وراثت کے امین ہیں، اور وہیں ڈاکٹر غضنفر اقبال کہتے ہیں ان کی گفتگو میں خوشیوں اور خوابوں کا والہانہ اظہاریہ ہیں۔ ان کی گفتگویں خوشیوں اور خوابوں کا والہانہ اظہاریہ ہیں۔ تو فرزانہ فرحہ کا ماننا یہ ہے کہ انیس صدیقی مروتوں کا فسانہ اور محبتوں کا خزانہ ہے، اور میں کہتی ہوں آنکھ سے آنکھ ملانے کا ہنر رکھتا ہے۔ ایسا استاد تو زمانے میں کہیں ملتا ہے۔ تو آئیے ایک ایسے استاد سے ملاقات کرتے ہیں اور ان تمام باتوں کی تصدیق کرتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ علم و ہنر کے جو پوشیدہ پہلو چھپے ہیں وہ کیا ہیں۔ تو ڈاکٹر انیس صدیقی صاحب، میں دوردرشن کی جانب سے آپ کا بزم اردو میں استقبال کرتی ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ ویسے ہم نے کتابوں میں بہت پڑھا ہے سر آپ کو، آج ہم آپ کی ہی زبانی آپ کے متعلق جاننا چاہیں گے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور دوردرشن کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ اس محفل کے لیے آپ نے میرا انتخاب کیا۔ جہاں تک میری ابتدائی زندگی کا سوال ہے، میرا گھرانہ علمی اور ادبی گھرانہ رہا ہے۔ جی۔ میرے دادا اور پردادا پیشہ معلمی سے وابستہ رہے، اور اپنے علاقے میں تعلیم کے فروغ کے لیے انہوں نے بہت کام کیا ہے۔ پھر میرے والد وکالت کے پیشے سے وابستہ ہوئے۔ بنیادی طور پر ہمارا گھرانہ ایک زراعت گھرانہ کہہ سکتے ہیں۔ جی۔ کسان گھرانے سے میرا تعلق ہے، اور میری ابتدائی تعلیم وہیں کے سرکاری اردو میڈیم اسکول میں ہوئی۔ جی۔ ہائی اسکول تک کی تعلیم وہاں میں نے حاصل کی، اور جہاں تک اردو زبان اور ادب سے ذوق کا تعلق ہے، یہاں میں فخر سے کہنا چاہوں گا کہ ابتدائی جماعتوں میں مجھے ایسے اساتذہ میسر آئے جنہوں نے واقعتاً مجھ میں اردو زبان اور ادب سے دلچسپی پیدا کی، اور اس کے بعد گورنمنٹ کالج گلبرگہ سے میں نے پی یو سی اور بی اے کے امتحان پاس کیے، اور اسی دوران ظاہر ادب کا جو ذوق تھا وہ پروان چڑھنے لگا۔ اسی دور میں میں نے لکھنے پڑھنے کی بھی شروعات کی، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ایم اے کے بعد باقاعدہ طور پر میں نے طے کر لیا کہ مجھے پیشہ معلمی سے وابستہ ہونا ہے، یعنی مجھے پیشہ تدریس اپنانا ہے۔ تو اسی خیال سے میں نے پی ایچ ڈی کی کرناٹک میں اردو صحافت کے موضوع پر، اور پھر خوش قسمتی سے ایک کالج میں مجھے اردو لیکچرر کی حیثیت سے کام کرنے کا موقع ملا۔ تب گزشتہ لگ بھگ 32 سالوں سے میں پیشہ تدریس سے وابستہ ہوں۔ تعلیمی شعبے میں درس و تدریس کو ہی آپ نے کیوں اختیار کیا؟ جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا، ایک تو یہ کہ جو ہے میرے اسلاف اس پیشے سے وابستہ رہے، اور پھر بنیادی طور پر میں اپنے آپ کو اس پیشے سے زیادہ ہم آہنگ پاتا تھا۔ ویسے میرے والدین کی خواہش تھی کہ میں انجینئر بنوں، تو ابتدا میں نے پی یو سی سائنس سے کی، مگر وہ شاید مجھ سے ہو نہیں پایا، تو بعد میں نے پھر آرٹس میں داخلہ لیا، اور جب میں نے بی اے کی تعلیم حاصل کر رہا تھا تو تب میں نے واقعتاً طے کر لیا تھا کہ مجھے صرف اسی تدریس کے پیشے سے وابستہ ہونا ہے۔ تو اردو سے وابستگی کب سے اور کیوں کر رہی؟ تو جیسے کہ میں نے بھی بتایا کہ پرائمری جماعتوں سے مجھے ایسے اساتذہ میسر آئے جنہوں نے مجھ میں اردو سے دلچسپی کو جو ہے پروان چڑھایا۔ بالخصوص جب میں نے پی یو سی اور پھر جب بی اے کے دوران تعلیم مجھے ایسے اساتذہ میسر آئے جو واقعتاً اردو شعر و ادب میں جن کا بڑا نام تھا، جن میں نام لینا چاہوں گا پروفیسر طیب انصاری صاحب، ڈاکٹر جلیل تنویر صاحب، ڈاکٹر راہی قریشی صاحب، ڈاکٹر لیث صلاح صاحبہ۔ ان اساتذہ کی تربیت اور ان کا جو ادبی ذوق تھا تو ظاہر ہے
ان کی تخلید میں میں نے اردو شعر و ادب سے دلچسپی پیدا کی. تو آج اساتذہ اور طلباء کا تعلیمی معیار کیا ہے؟ یعنی اردو سے آپ اتنے سالوں سے وابستگی رکھتے ہیں. میں گزشتہ 32 سالوں سے ایک پی یو کالج میں پڑھا رہا ہوں جی. اور میں نے ان برسوں میں بتدریج معیار تعلیم کو اور بالخصوص بچوں میں اخلاقی اقدار کی پاسداری کو میں نے بتدریج کم ہوتے ہوئے جی. پایا ہے. جب ہم پڑھا کرتے تھے تب کا جو ماحول تھا، جس طرح کی تہذیبی اقدار ہمارے درمیان موجود تھے، آج آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بالکل ہی مفقود ہو چکے ہیں. جی. بچوں میں بہت چھوٹی چھوٹی اخلاقی باتیں بھی نہیں پائی جاتی ہیں. اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ ہمارے مدارس میں جو ہمارے پاس کریکولم ہے، جو نصاب ہے ہمارا، اس میں اخلاقی تعلیم کے لیے کوئی جگہ نہیں بنائی گئی ہے. حالانکہ میرا یہ ماننا ہے کہ علم کا حاصل کرنا یقیناً بہت ضروری ہے، مگر ایسے علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو ہمیں ایک اچھا شخص اور ایک اچھا انسان نہ بنا سکے. تو یعنی یہ اساتذہ کا معاملہ یہ ہے کہ آج یہ پیشہ تدریس جو ہے اپنے ذوق سے یا اپنے شوق سے اپنایا نہیں جاتا، بلکہ بحالت مجبوری ایک ملازمت کی صورت میں سے اپنایا جانے لگا ہے. مالی پریشانیوں کا معاملہ لے لیجئے یا ایک ذریعہ معاش کے طور پر ہم اس کو اپنا رہے ہیں. یہ پیشہ ایسا نہیں ہے. یہ پیشے میں بہت دل جمعی سے اور پھر اپنے مزاج کی مطابقت سے اس پیشے کو اپنانا چاہیے. مگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایسے ہو گیا ہے کہ ہم صرف کمانے کے لیے یا روزی روزگار کے طور پر اس پیشے کو اپناتے ہیں اور ہمارا مزاج جو ہے اس تدریس کے فن سے جو ہے مطابقت نہیں رکھتا. تو جس کے نتیجے میں ٹیچرز کے پاس میں دیکھتا رہتا ہوں. میں نے بہت سارے ٹیچرز ٹریننگ کے پروگرام بھی میں نے منعقد کیے. ٹیچرز سے بات کرنے کا موقع بھی مختلف موقعوں پر ملتا رہا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ ان کے پاس بھی وہ معیار نہیں ہے، اور بالخصوص اردو زبان کی جو ٹیچرز ہیں، معلم اور معلمات ہیں، ان کے پاس بھی اردو زبان سے لگاؤ یا اردو شعر و ادب کا جس طرح سے ذوق ہونا چاہیے وہ میں ان میں نہیں دیکھتا، دکھائی نہیں دیتا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ٹیچرز اپنے فرائض کو سمجھیں اور پھر اپنے اندر اردو سے وہ دلچسپی کو پیدا کریں اور محبت کو پیدا کریں، اور یہی دلچسپی اور محبت وہ تعلیم بچوں تک پہنچا سکتے ہیں، منتقل کر سکتے ہیں بچوں تک. تو تبھی اردو کی ترقی اور اردو کی ترویج میں سمجھتا ہوں کہ ممکن ہے. ظاہر سی بات ہے، 32 سالہ کافی لمبا عرصہ آپ اردو سے وابستگی رکھتے ہیں، تو اردو کے جو بڑے ادبا ہیں یا شعراء کہیں، جس میں گوپی چند نارنگ صاحب ہیں، شمس الرحمان فاروقی صاحب ہیں، ان سے آپ کی ملاقاتیں رہی. یہ میری خوش بختی ہے کہ میں نے ادب کے میدان میں قدم رکھا، اور بالخصوص تحقیق میرا جو ہے دلچسپی کا موضوع رہا ہے. ابتدا میں نے بھی کچھ افسانے لکھے، تخلیقی ادب کی طرف مزاج تھا، مگر پی ایچ ڈی کے لیے جب میں نے اپنا تحقیقی مقالہ قلم بند کیا تو اس کے بعد میں نے طے کیا کہ تحقیقی میرا موضوع ہونا چاہیے. تو اس ضمن میں مختلف ادباء اور شعراء سے اور بہت ہی عظیم اور جسے آپ کہتے ہیں برگزیدہ شخصیتوں سے اپنی زندگی میں ملنے کا موقع ملا. ان میں خاص طور سے ذکر کرنا چاہوں گا اردو کی ابخری شخصیت شمس الرحمان فاروقی صاحب کا، کہ جنہوں نے میرے کام کاج سے جو ہے بہت اتفاق کیا، متاثر رہے، اور وہ مجھے بہت ہی قریب جانتے تھے. تو ان پر میں نے 4 کتابیں مرتب کی ہیں. اکثر فون پر گفتگو ہوتی تو وہ مجھے بیٹا کہہ کر کے مخاطب کیا کرتے تھے، مگر حسن اتفاق دیکھے کہ ان سے اتنے طویل عرصے میں صرف ایک بار ان سے ملاقات کا موقع مجھے حاصل ہوا تھا. جب میں حیدرآباد آئے ہوئے تھے تو میں نے حیدرآباد میں ایک ہوٹل میں ان سے ملاقات کی تھی. تو کافی دیر تک انہوں نے مجھ سے بات چیت کی، اور میرے لیے فخر کی یہ بات ہے کہ میں نے اپنی کتاب جو شفون کا اشاریہ تھی اس کے بارے میں کہنا چاہوں گا، 1500 صفحات کی اس کتاب کی پروف ریڈنگ فاروقی صاحب نے اپنے ہاتھوں سے کی تھی. یہ میرے لیے ایک طرح کا اعزاز ہے. اسی طرح سے گوپی چند نارنگ صاحب سے بھی ایک بار ملاقات رہی، اور بہت طویل گفتگو ان سے، حال ہی میں وہ اس دنیا سے گزر گئے. تو ان سے بھی 1-2 ملاقاتیں رہیں، اور بہت ہی انہوں نے محبت سے، بہت شفقت سے پیش آیا تھا. کافی دیر تک زبان و ادب کی موجودہ صورتحال پر ان سے گفتگو ہوتی رہی تھی. ان کے علاوہ اور کئی شخصیتیں ہیں جن میں سید محمد اشرف بھی ہیں، بہت سارے افسانہ نگار ہیں جن میں سریندر پرکاش ہیں، جن میں سلام بن رزاق ہیں،
ناقدوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ پروفیسر عتیق اللہ ہیں، پروفیسر احمد محفوظ ہیں، اس طرح سے. اور پھر مختلف سیمیناروں میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں بھی اس طرح کی بڑی بڑی شخصیتوں سے ملاقات کا شرف حاصل رہا ہے مجھے. گوپی چند نارنگ اور شمس الرحمان فاروقی کے متعلق اکثر کہا جاتا ہے کہ بڑے ہی خشک مزاج تھے، کیا یہ صحیح ہے سر؟ نہیں، اس میں فاروقی صاحب کا مزاج اور گوپی چند نارنگ صاحب ایک رونقدار شخصیت ان دونوں کے مزاج میں بہت زیادہ تفاوت آپ دیکھتے ہیں. تو جہاں تک فاروقی صاحب کا معاملہ ہے، وہ بہت ہی جو ہے کام کے قدردان تھے، کام کی ان کے پاس بڑی عزت تھی، اور اس طرح سے جوڑ توڑ یا جسے ادبی سیاست کہتے ہیں اس سے فاروقی صاحب نے اپنے آپ کو ہمیشہ بہت دور رکھا تھا. اور وہ ان کے جو ماننے والے یا ان کے جو مداح تھے وہ یقیناً ان کے مداح تھے، اور جی جان سے بغیر کسی منفیت کے وہ جو ہے ان سے وابستگی رکھتے تھے. جبکہ نارنگ صاحب کا معاملہ ایسے نہیں تھا. نارنگ صاحب جو ہے بہت ساری یونیورسٹیز میں انہوں نے پروفیسرز کے تقررات کرائے، اور فاروقی صاحب کے مقابلے میں بہت زیادہ جسے آپ کہیں گے مجلسی انسان تھے اور بہت اچھے مقرر تھے. جب میں اردو اکیڈمی کا رکن ہوا کرتا تھا تو ہم نے ان کو گورنر ہاؤس میں ایک مہمان کی حیثیت سے بلایا تھا، تو ان کی تقریر آپ سنیں تو اشش کرتی رہ جائیں گی. اتنی جو ہے اردو کی سننا ہے تو فاروقی صاحب کی تقاریر سننی چاہیے ہمیں. یہ شخصیتیں یقیناً بہت بڑی شخصیتیں رہے ہیں، اور ان سے اپنا ایک تعلق رکھنا بھی ایک طرح کا اعزاز اور فخر کی بات میں اپنے لیے سمجھتا ہوں. بہت ہی ظاہر ہے اردو کی بڑی ترین شخصیتوں میں جو ہے آپ ان دونوں کا شمار کر سکتے ہیں، فاروقی صاحب کا، نارنگ صاحب کا. آپ کو بیسٹ ٹیچر ایوارڈ اور کرناٹک راجیوتسو ایوارڈ کے لیے منتخب کیا گیا. نہیں، یہ ہم سب کے لیے بڑی خوشائن بات ہے. اول تو یہ کہ جو ہے اس کے شرائط کیا رہے ہیں؟ اول تو یہ کہ اپنی سروس کے آخری سالوں میں مجھے حکومت کرناٹک نے اس ایوارڈ کے لیے منتخب کیا، اور ظاہر ہے اس ایوارڈ کے لیے جس طرح کی آپ کی کارگزاریوں کی ضرورت پڑتی ہے تو میں نے اس کو اپنا اہل مانتا تھا، تو میں نے 2-3 مرتبہ اس کے لیے درخواستیں دی تھیں. بالآخر گزشتہ سال جو ہے میرا انتخاب عمل میں آیا، اور ظاہر ہے اس میں بہت ساری چیزیں آپ کا جو ہے تدریسی تجربہ جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے. پھر آپ کے کالج میں آپ کے جو پرفارمنس ہے، آپ کا جو مظاہرہ ہے آپ کے کالج کا، اور پھر آپ کے مضمون کا جو رزلٹ ہے وہ بھی بہت معنی رکھتا ہے. یعنی یہ پری یونیورسٹی لیول پہ بیسٹ ٹیچر. جی ہاں، یہ جو ایوارڈ تھا محکمہ پری یونیورسٹی ایجوکیشن ہر سال اپنے ڈپارٹمنٹ کے پیو کالجز کے 8 لیکچررز کو اس ایوارڈ سے نوازتی ہے، اور یہ وزیر اعلیٰ کے ہاتھوں یہ ایوارڈ تفویض کیا جاتا ہے. تو اس ایوارڈ کے لیے اس بار میرا انتخاب ہوا تھا، اور ظاہر ہے میری جو تدریسی نوعیت کی جو سرگرمیاں رہی ہیں، جس میں بالخصوص نصابی کتابوں کی تدوین میں نے جیسے کام کیا تھا. یہ نصابی کتابوں کی تدوین میں صرف پی یو سی کی کتابیں نہیں بلکہ اسکول کی سطح کی کئی کتابوں میں بھی میں نے کام کیا ہے جو آج اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہیں. تو ان سب کے پیش نظر محکمے نے میرا انتخاب کیا تھا اس بار. اس کے علاوہ آپ جسے راجیوتسو ایوارڈ کہہ رہی ہیں، یہ گلبرگہ یونیورسٹی کا ایوارڈ ہے. جو میری تازہ جو کتاب آئی تھی اشارات صحافت، اس کتاب پر یہ راجیوتسو ایوارڈ ہے جو گلبرگہ یونیورسٹی گلبرگہ نے مجھے سرفراز کیا تھا اس ایوارڈ سے. بہت خوش بات ہے ہمارے لیے. اس کے علاوہ بھی جو ہے اتر پردیش اردو اکیڈمی کے ایوارڈز کے انعامات بھی مجھے اپنی مختلف کتابوں پر مل چکے ہیں. جی اللہ تعالیٰ کا کرم. آپ 32 سالہ تجربہ رکھتے ہیں خاص طور پہ پری یونیورسٹی لیول پر، تو ظاہر ہے نصاب کا جو معاملہ رہا ہے یا جو مشکلات درپیش آ رہی ہیں اس کے متعلق کچھ بتائیں گے؟ چند اسباق ایسے ہیں کہ اساتذہ بھی پڑھانے کے لیے جھجکتے ہیں اور بچوں کے ذہن میں بھی وہ بات نہیں پہنچتی. یہ پہلے ہوا کرتا تھا کہ جو ہے یونیورسٹی کے سطح کے اساتذہ کی ایک کمیٹی بنائی جاتی تھی، وہ کتابیں ترتیب دیا کرتے تھے. تو پچھلی بار محکمہ پری یونیورسٹی نے یہ فیصلہ لیا کہ ہمارے ہی لیکچرز کیوں نہ اس کتاب کو ترتیب دیں. تو بالکل پہلا تجربہ تھا، اور اتفاق سے مجھے فرسٹ ایئر سے اور پھر دوسرے سال کی کمیٹیوں کے لیے بھی مجھے صدر منتخب کیا گیا. تو یہ نصاب کی ترتیب یا اس کے لیے اسباق اور نظموں کا غزلوں کا انتخاب کرنا ایک بہت ہی دشوار گزار عمل ہے، اور اس کے لیے جو ہے بچوں کا تعلیمی سطح کیا ہے، معیار کیا ہے، پھر کس طرح کی دلچسپ اسباق اور اس میں رکھے جا سکتے ہیں، اور بھی بہت سارے پہلو ہوتے ہیں. پھر اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ہے اس سے کیا حاصل ہوگا، اس کا جو ہے ہم کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اسباق سے. مثال کے طور پر ایک سبق ہے ادب کیا ہے. جی
کافی خشک موضوع ہے، وہ جلدی سے بچوں نہیں، کے اصل ذہن میں تک رسائی یہ نہیں جو ہوتی اس مضمون کی۔ ہے، یہ مضمون میری دانش میں فرسٹ ایئر میں رکھا جانا چاہیے تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہائی اسکول میں ہونا چاہیے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ اسکول کی سطح کی تقریباً ہر کتاب کے نام میں لفظ ادب موجود ہے، مگر بچہ، میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ ٹیچرز تک اس ادب کی تعریف کو نہیں جانتے۔ ادب کے ساتھ ہی ان کے ذہن میں وہ احترام اور عزت کا تصور ابھرتا ہے۔ ادب کس طرح کی تحریروں کا نام ہے، ادب کسے ہم کہیں گے، پھر ادب کی یہ جو دو الگ الگ ہم اس سے حصے بناتے ہیں، نظم اور نثر، ان ساری چیزوں سے اسکول میں جو ہے واقفیت ہی نہیں ہے۔ میں بتا رہا ہوں آپ کو، طلبہ تو کیا اساتذہ بھی اس سے واقف نہیں ہیں۔ میں ہمیشہ پوچھتا رہتا ہوں، ٹیچر سے پوچھتا رہتا ہوں کہ آپ کی کتاب کا نام فیضان ادب ہے، تو یہ فیضان ادب میں جو لفظ ادب ہے اس کے کیا معنی ہیں؟ تو فوراً وہ کہتے ہیں کہ جو ہے احترام یا عزت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اس خیال سے کہ کم از کم پی یو سی میں آنے کے بعد بچہ جانے کہ آپ اپنی اردو کی کتاب میں جو پڑھ رہے ہیں وہ دراصل ادب ہے، اور ادب کی تعریف یہ ہے کہ یہ دوسری اور تحریروں سے کس طرح سے مختلف ہوتا ہے، پھر اس کی شاخیں، پھر اس کی اصناف کون کون سی ہیں۔ تو وہ بنیادی تصور بچے کو دینے کے لیے جو اب تک نہیں پڑھایا تھا، وہ اسکول کی ساری چیزیں پڑھتا ہے، افسانہ پڑھتا ہے، نظمیں پڑھتا ہے، غزلیں پڑھتا ہے، مگر وہ جانتا نہیں ہے کہ نصاب کیا ہے۔ یہ تو رہے نصابی مسئلے مسائل تو رہتے ہی ہیں، تو ظاہر ہے پری یونیورسٹی لیول پہ بھی یہی رہے ہیں۔ تو کیا آپ ہمیں بتائیں گے اردو کی ترقی اور بقا کے لیے کون سے اقدامات کیے جانے چاہیے؟ یہ اردو کا جہاں تک اس کے بقا کا یا اس کی ترقی و ترویج کا معاملہ ہے، یہ بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ تعلق رکھتا ہے ذریعہ تعلیم سے۔ جہاں تک ہم بچوں کو اردو ذریعہ تعلیم میں کے لیے آپ آمادہ نہیں کریں گے، اردو ذریعہ تعلیم کا جو ہے فروغ نہیں ہوگا، اس وقت تک اردو زبان کا فروغ ممکن نہیں ہے۔ ہم عام طور سے سمجھ لیتے ہیں کہ ہم مشاعرے کروا رہے ہیں، ہم سیمینارز کروا رہے ہیں اور اس سے اردو کا فروغ ہو رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک طرح سے احمقوں کی جنت میں بستے ہیں۔ اردو کی ترقی 100% جڑی ہوئی ہے تعلیم سے۔ تو اردو ذریعہ تعلیم کے مدارس کو معیاری بنانے کے لیے اور اولیاء طلبہ کو یہ راغب کرنے کے لیے کہ اردو میڈیم کے اسکولس میں بھی اچھی تعلیم دی جاتی ہے، یہ کام بہت زیادہ اہم ہے۔ اور دوسرا جو مسئلہ ہے یہ کہ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ اولیاء طلبہ انگریزی میڈیم کے مدارس کی طرف زیادہ جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہاں کا معیار تعلیم ہے، اس کا وہاں کا انفراسٹرکچر ہے، اور جس طرح کی تعلیم وہاں دی جاتی ہے اس وجہ سے لوگ وہاں متوجہ ہوتے ہیں۔ اور اسی انگریزی معیار کے اگر اردو مدارس کھولے جائیں تو کوئی عجب نہیں ہے کہ اولیاء طلبہ اردو میں تعلیم دلائیں۔ آج ہم جب اولیاء طلبہ سے کہتے ہیں کہ آپ اردو ذریعہ تعلیم میں جو ہے اپنے بچوں کو شریک کرائیے، تو یہ شاید اولیاء طلبہ کے لیے قابل قبول بات نہیں ہے۔ تو میرا جو مشورہ رہا ہے، میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ آپ بھلے اپنے بچے کو انگریزی میڈیم اسکول میں داخل کرائیے، مگر ایسے انگریزی میڈیم اسکول میں داخل کرائیے جہاں پر تیسری زبان کی حیثیت سے اردو پڑھائی جاتی ہے۔ یہ بات صحیح ہے آپ کی، لیکن اردو میڈیم خاص طور پہ جو بچہ پرائمری سیکشن سے اردو میڈیم پڑھتا ہے، کیا پری یونیورسٹی لیول پہ بھی آپ اردو میڈیم کی بات رکھ چکے ہیں؟ یا ہم مستقبل میں کچھ ایسا سوچ سکتے ہیں؟ میں ذاتی طور پر 10ویں جماعت تک تو ہم پڑھتے ہیں، میں ذاتی طور پر ہائی اسکول تک کی تعلیم مادری زبان میں دینا کے حق میں ہوں۔ اس کے بعد کی پری یونیورسٹی لے لیجیے، اس کے بعد پروفیشنل کورسز یا گریجویشن کے کورسز ہیں، وہاں میں نے سمجھتا کہ جو ہے اردو کی تعلیم ضروری ہے، یا اس سے جو ہے اردو کا فروغ ہوگا میں نہیں مان سکتا، کیونکہ اعلیٰ تعلیم کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ انگریزی میڈیم ہی زیادہ مناسب ہے، کیونکہ سائنس کی آپ دوسری ریاستوں میں آپ بی اے لیول کہیں یا ایم بی بی ایس کی بات نہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کرناٹک میں کیوں نہیں، میں نہیں کہتا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا ہے، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ ایک طالب علم اپنی سارا تعلیم کا جو سفر ہے وہ اردو میڈیم میں طے کرتا ہے، تو باہر جب وہ نکلے گا تو اس کے لیے روزگار سب سے بڑا مسئلہ رہے گا۔ اب آپ یہ صحیح ہے کہ جتنے بھی کمپٹیٹو ایگزامس ہیں، یو پی ایس سی لے لیجئے، یہ آپ کے کرناٹکا میں پبلک سروس کمیشن لے لیجئے، یقیناً یہاں پر اردو میں آپ کو امتحان لکھنے کے مواقع ضرور ہیں، مگر عملی زندگی میں ملازمتوں کے سلسلے میں یا اور اگر آپ اور آگے تعلیم حاصل کرنا چاہیں تو وہاں اردو یقیناً آپ کے لیے ایک رکاوٹ بن سکتی ہے۔ یہ ضرور ہے کہ آپ اردو میڈیم میں ضرور تعلیم حاصل کیجئے، مگر آپ کو انگریزی میں بھی آپ کو اپنی اتنی ہی مہارت حاصل کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم عام طور سے علاقائی زبان سے بہت بے بہرا ہیں، خصوصاً ہم جو اقلیتوں میں جب ہم دیکھتے ہیں
جو اردو میڈیم کے طلباء و طالبات ہیں وہ کناڈا سے بالکل ہی ناواقف ہیں. آج میں دیکھتا ہوں کہ جو ہے کئی جو ملازمتوں کے لیے جو امتحانات ہوتے ہیں وہاں کناڈا لازمی کر دیا گیا ہے. اور ہمارے جو نوجوان ہیں، ہماری جو نئی نسل ہے، بہت ہی باصلاحیت ہوتے ہوئے اپنے ریگولر پروسیس میں بہت اچھا مظاہرہ کرنے کے باوجود بھی صرف کناڈا زبان سے عدم واقفیت کی وجہ سے وہ ملازمتیں حاصل کرنے میں پیچھے ہیں. اور وہ جو کمپٹیٹیو ایگزامز ہوتے ہیں اس میں سب میں اچھے مارکس لے لیتے ہیں، وہی کناڈا میں فیل ہو جاتے ہیں. اس میں اب معاملہ یہ ہے کہ جب تک کناڈا میں آپ ایلیجیبل نہیں ہوں گے، آپ کے دوسرے سبجیکٹ کے مضامین پر سے جانچے ہی نہیں جاتے. تو ایسے میں ضروری ہے کہ ہم جو ہے نئی نسل میں بالخصوص علاقائی زبان سے جو ہے ان کو دلچسپی اور اس کی اہمیت کا ہمیں احساس دلانا چاہیے. یہ بات تو صحیح ہے. اور ظاہر ہے آپ جب کہہ رہے ہیں کہ اردو کو بطور مضمون آپ پڑھیں، اب نئی پالیسی کے تحت آپ دیکھیں گے کہ 12ویں جماعت میں جب شامل کیا جائے گا پری یونیورسٹی کو، تو ظاہر بات ہے وہاں پہ بھی گنجائش رہے گی، اردو میڈیم کی گنجائش رہے گی وہاں پہ، میں سمجھتی ہوں. ابھی تو اس کے پورے خد و خال واضح نہیں ہوئے ہیں نئی ایجوکیشن پالیسی کے. اب 9ویں 10ویں کا اردو میڈیم رہے گا، اور پھر 11ویں 12ویں کا انگلش میڈیم رہے گا، یا پھر 9ویں سے لے کر 12ویں تک کا میڈیم ایک رہے گا. یہ اگر ایسا ہوتا ہے تو جو ہے یقیناً اردو کے حق میں ایک بہتر ہی بات ہوگی، مگر اس کے لیے حکومت کو بہت ساری چیزیں تبدیلیاں لانی پڑیں گی. جیسے آپ نے کہا بھی کہ وہ چیز روزگار سے ہم اردو کو نہیں جوڑ رہے ہیں، مسئلہ وہی ہے. تو ایسے کون سے اقدامات حکومت کو کرنی چاہیے یا اردو داں طبقے کو کوشش کرنی چاہیے کہ روزگار سے اس کو جوڑیں؟ سب سے اہم مسئلہ جو ہے اس کو روزگار ہی ہے. میں وہی عرض کر رہا تھا آپ سے کہ آپ کسی بھی میڈیم میں اعلیٰ تعلیم حاصل کیجیے، مگر اس کے ساتھ ساتھ انگریزی اور علاقائی زبانوں میں بھی آپ کی مہارت بہت لازمی ہے. ان دونوں کے بغیر آپ صرف اردو میڈیم میں تعلیم حاصل کر کے آپ اردو سے اپنی محبت کا تو اظہار کر رہے ہیں، مگر وہ آپ کے مستقبل کو روشن بنانے میں مددگار ثابت نہیں ہوگی جب تک کہ ہم علاقائی زبان کو نہیں سیکھیں گے. لیکن یہ تو برسوں سے مسئلہ دیکھتے آ رہے ہیں ہم کہ اردو کو روزگار سے نہیں جوڑا جا رہا ہے. اس کے لیے آپ کیا اقدامات کر رہے ہیں یا اقدامات کیے جانے چاہیے؟ نہیں، اردو سے کوئی بھی زبان کی تعلیم آپ کناڈا میڈیم میں پڑھ کے آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے روزگار کا ملنا یقینی ہے. آپ کئی کناڈا میڈیم کے اور پھر انگلش میڈیم کے نئی نسل کے نوجوانوں کو دیکھیں گے، وہاں بھی بے روزگاری ہے. بے روزگاری کا تعلق یا روزگار کا تعلق زبان کی تجزیے سے جو ہے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے بات کہ ہم اردو پڑھ رہے ہیں تو ہم کو روزگار نہیں ملے گا. آپشنل بھی لینے سے ہچکچاتے ہیں آج. روزگار کا ذریعہ تعلیم سے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی راست تعلق ہے. ذریعہ تعلیم کچھ بھی رہے، آپ اپنے میں اہلیت پیدا کیجئے کہ آپ اس ملازمت کے لیے آپ اہل بن. میں نے ابھی عرض کیا نا کہ کئی آپ انگریزی میڈیم کے اور کناڈا میڈیم کے نوجوانوں کو بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی روزگار کی تلاش میں سرگردہ ہیں. صرف ہمیں تصور کر لینا کہ جو اردو پڑھنے سے روزگار نہیں ملے گا، یہ اردو کے ساتھ ایک طرح کی زیادتی ہے. آپ کا کہنا ہے کہ اردو زبان کے ساتھ ساتھ علاقائی زبان بہت ضروری ہے، زبانوں کو بھی اتنی بہت ضروری ہے تو زندگی میں بے شک ضرور یقیناً اس کے بغیر جو ہے ملازمتوں کا حصول آج کے دور میں ناممکن آپ دیکھیں گے. تو آپ اردو داں طبقہ یا اردو سے وابستہ جو ہزارہا طلباء و طالبات ہیں ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں جو ہے فی الحال وہ ابھی میں ترقی کے لیے اس منصب پر نہیں ہوں کہ نئی نسل کے لیے کوئی پیغام دے سکوں. میں اتنا ضرور کہوں گا کہ جو ہے مادری زبان جب ہماری اردو ہے تو آپ کو بغیر کسی تحفظ ذہنی کے اس سے آپ کو محبت کرنی چاہیے، اس کے فروغ کے لیے آپ کو کام کرنا چاہیے، اور زندگی میں جہاں کہیں بھی موقع ملتے ہیں ہمیں اردو زبان کا استعمال کرنے کی عادت بنانی چاہیے. میں دیکھتا رہتا ہوں کہ نئی نسل میں اور خاص طور سے میں اردو میڈیم کے طلباء کو بھی یہی دیکھتا رہتا ہوں کہ اردو بولتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ وہ اردو نہیں بلکہ انگریزی کی ملی جلی کوئی ایسی زبان ہم بول رہے ہیں جس میں جو ہے انگریزی کے کئی الفاظ، چھوٹے چھوٹے الفاظ جو آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہے جن کے بہت ہی خوبصورت اردو الفاز ہیں، مگر ہم ان کی جگہ جو ہے اردو الفاظ کی بجائے انگریزی الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو اس سے اردو کا میں اردو زبان کی جو لطافت ہے، اردو زبان کی جو شیرینی ہے، ظاہر ہے اس سے متاثر ہو رہی ہے. اور پھر بول چال کی زبان ہماری مختلف ہے، اور پھر ہمارے پڑھنے لکھنے کی کتابوں کی زبان مختلف ہے. تو ہمیں چاہیے کہ وہ جو تفاوت ہے ہماری بول چال کی زبان میں اور پڑھنے لکھنے کی زبان میں، تو ہمیں چاہیے کہ وہ تفاوت کو ہم ختم کریں، اور پھر انگریزی الفاظ کا استعمال کم سے کم ہمیں اپنے بول چال کی زبان میں استعمال کرنا چاہیے.
اور پھر کہیں ہمیں یہ محسوس نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اردو زبان کے بولنے والے ہیں تو ظاہر ہے ایک طرح کی کمتری کا احساس ہمیں قطعی نہیں ہونا چاہیے. اردو ایک بین الاقوامی زبان ہے اور زبان کے بولنے والے ہیں تو ہمیں ہمیشہ اپنی زبان پر فخر کرنا چاہیے اور پھر اسے جی جان سے ہمیں چاہنا چاہیے. یہ ظاہر ہے جب ہم اسے مادری زبان کہتے ہیں تو ہماری زندگی میں ایک ماں کا جو درجہ ہے وہی درجہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے اردو زبان کا بھی ہمارے دل میں ہونا چاہیے. وہی عزت، وہی محبت، وہی پیار جو ہم اپنی ماں سے کرتے ہیں، وہی عزت، وہی محبت اور وہی پیار ہمیں اپنے مادری زبان سے بھی کرنا چاہیے. اسی خوبصورت لب و لہجے کے چلتے اختر صادق ناندیڑ سے انیس صدیقی صاحب کے متعلق بڑا ہی خوبصورت جملہ انہوں نے کہا ہے کہ ڈاکٹر انیس صدیقی صاحب انیس سخن اور صدیق فن ہیں. تو انیس صدیقی اور سخن اور فن یہ دو لفظ جب ملائے جائیں تو نام مکمل ہوتا ہے. بہت خوب کہا جناب نے. امید کرتی ہوں کہ ان تمام باتوں سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے اور اردو سے محبت کو لازمی طور پر اختیار کریں گے اور ساتھ ہی دوسری زبانوں پر بھی عبور حاصل کریں گے، تبھی جا کر کامیابی آپ کے قدم چومے گی. تو ڈاکٹر صاحب دوردرشن میں تشریف لانے کے لیے اور اتنی ساری مفید باتوں سے ہم کو نوازنے کے لیے بے حد شکریہ آپ کا. بہت بہت شکریہ. میں دوردرشن کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں. بہت شکریہ.